کیا ہے کیا مقصد تھا آج کے دورے کا؟ GMC ہندوارہ ہمارے پرنسپل صاحب یہاں ہیں ڈاکٹر خورشید صاحب، تو کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا یہاں آؤں، کیونکہ کل تک ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ تھا۔ ڈسٹرکٹ کپوارہ ایک انتہائی پسماندہ ضلع ہے اور یہاں پر طبی سہولیات کا ہر طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ایک دو ایشوز تھے۔ ایک ہمارا جو اس کے ساتھ ہاسپٹل کا جو نیا کمپلیکس بنا ہے اس میں کچھ کورٹ کے ایشوز تھے، وہ ہم نے صاحب کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ ان کا میکنیکل ڈپارٹمنٹ کے کچھ ایشوز تھے، ان سے ہم نے بات کی اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ سارے مدعے حل ہو جائیں گے اور بہت جلد ہاسپٹل بھی فنکشنل ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رینٹڈ بلڈنگ میں ہمارا یہ اس کا آفس اور کلاسیں چل رہے ہیں۔ تو چوگل میں ہمارا مین جو کمپلیکس بن رہا ہے اس میں کام رکا ہوا تھا۔ ہم نے کمشنر سیکرٹری ہیلتھ جو ہیں ان سے بھی بات کی اور منڈے کو ایک ریویو میٹنگ بھی ہم ان کے ساتھ سیکریٹریٹ میں لے رہے ہیں۔ تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے میں زمینی صورتحال پرنسپل صاحب کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ دیکھ لوں، اس کے بعد منڈے کے دن ہم ریویو میٹنگ میں جتنے بھی مسائل یہاں ہم نے دیکھے ان کا ایک حل نکال دیا جائے۔ اس کے لیے آج ہماری میٹنگ تھی۔ لنگیٹ میں ایک گائنیز وارڈ ہے، ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہے لنگیٹ کا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، اس پر بھی بات کی، تاکہ منڈے کی ریویو میٹنگ کے لیے آج ہم نے پہلے زمین پہ آ کے یہ دیکھا کہ کیا کیا مشکلات ہیں اور کیا کیا کرنا باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نارتھ کشمیر کا سب سے بڑا بس اسٹینڈ آپ نے وہاں بھی دورہ کیا سر، وہاں پہ ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہاں پہ پولیس پوائنٹس جو ہے چاہے ڈرینیج سسٹم جو تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو پانی تو کیا کہیں گے آپ؟ سر میرا آپ کی وسادت سے وہاں بھی میں نے بات کی، پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو انشاءاللہ 4 دن میں حل ہو جائے گا، وہ میں نے وہاں بالکل آپ کے سامنے انہیں کہا۔ پھر جو لائٹس کا وہاں مسئلہ ہے، جو اسی طرح پیسنجر شیڈ کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی آپ دیکھیں گے کہ 1 ہفتے میں کے اندر کارروائی شروع ہوگی اور ہم ٹائم باؤنڈ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں جو میکنائزیشن ہے اس کے لیے ابھی میں چیف انجینئر صاحب سے بات کر کے میکنائزیشن کی پوری کوشش کریں گے کہ جو بائی پاس کے راستے سے اندر اڈے میں مطلب روڈ جاتا ہے لنک جاتا ہے اس پر میکنائزیشن کیا جائے، اور جو ٹرانسپورٹروں کے باقی مسائل ہیں وہ ہمیں حل کرنا ہماری پریارٹی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اس اڈے کو ایک ماڈل اڈا بنائیں گے، کیونکہ غریب آدمی کی اس کے پاس اپنی گاڑی ہوتی نہیں ہے۔ اور ہم نے وہاں جا کے سب سے زیادہ سٹریس اس بات پر بھی دیا کہ جب طالب علم خاص طور سے سکول ٹائمنگ میں پیک ٹائمنگ میں جاتے ہیں تو ہم مشکور ہیں کہ جو وہاں کی بس اڈے کے جو ہمارے منتظمین ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ وہ طالب علموں کے لیے باقی جو دور دراز کے علاقے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں اپنی جو سروسیں ہیں، چاہے بس ہو، سومو ہو، میٹاڈار ہو، اس میں بہتری لائیں گے۔ انجینئر رشید صاحب، نالا ماور کا بڑا مسئلہ ہے مینول مائننگ کا، کوئی بات ہوئی ہے؟ جو لوگ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم وہی ہیں، ان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جناب بالکل، کل ہماری جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی سری نگر میں اور آج بھی ابھی ان کے آفیسرس یہاں آئے تھے۔ انشاءاللہ اوپر والے کی دعاؤں سے معاملہ آلموسٹ حل ہوا ہے۔ اس میں یہ آرڈر بھی نکلا ہے، کل نہیں پرسوں آرڈر نکلا ہے کہ یہ چیز جو لوگ پہلے سے مائننگ کرتے تھے ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، انہیں تھوڑی سی فارملٹی پوری کرنی ہے۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کی اور ہمیں پوری امید ہے کہ 2-3 دن میں نالے جو ہمارے ہیں ان میں جو بھی لوگ پہلے ٹریڈیشنل مائننگ کرتے تھے، جن کی اپنی زمینیں ہیں یا جو خاندانی مطلب پیشہ بنانا مائننگ جو کرتے ہیں، ان کے سارے مسائل حل ہوں گے اور جو مائننگ کے نام پر دہشت گردی جاری تھی اس کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ انجینئر رشید صاحب، MP انجینئر رشید کل رات روڈ پہ تھے، کس چیز نے انجینئر رشید کو مجبور کیا ہے کہ روڈ پہ رہنے کے لیے؟ کوئی بات نہیں، وہ چیزیں بعد میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ وہ معاملہ وہ بھی لوگوں کے لیے ہی تھا۔ تھوڑا بہت ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کھڑی ہو، لوگوں کو کوئی مشکلات نہ ہو۔ اور اس کے سلسلے میں آپ نے بھی دیکھا کہ صبح 4 بجے پھر باقی جو پولیس کے افسران تھے، ایڈمنسٹریشن کے تھے، انہوں نے انکوائری بٹھائی ہے۔ 2 دن میں انشاءاللہ ہمیں وشواس ہے کہ پورا یقین ہے کہ انصاف ملے گا۔ ہم کسی سے کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اتنا مطلب ہے جیو اور جینے دو، ہم سب لوگوں کے لیے، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، MLA ہو، MP ہو، سارے ہوں، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میں امید ہے کہ جو ہمیں یقین دہانی اوپر کی لیول سے دلائی گئی کہ یہاں پر لوگوں کو جینے دیا جائے گا، لوگ سر اٹھا کے چلیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ضلع کپوارہ کے تقریباً 10 سے 15 جو برج ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے، جس طرح آپ نے جو بڑگن کا برج ہے یا کلنگام اہم برج مانا جاتا ہے کہ کانوے کو بھی پریشانی، لوگوں کو بھی پریشانی، تو آپ کیا کہیں گے؟ سر کلنگام برج پہ کام چل رہا ہے لیکن سلو پے سے چل رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا میں جب آیا تھا ادھر میں نے اس دن کہا تھا کل کام لگے گا اور کل لگا بھی، لیکن جو آج مجھے پتا چلا وہ کام تھوڑا سلو پے سے کریں، تو میں آج ہی ان سے بات کر کے بیکن اتھارٹی سے پوری طرح سے انشاءاللہ کوشش کراؤں گا کہ بہت جلد یہ اپروچ روڈ کا کام پورا ہو۔ پھر جہاں تک بڑگوڑ برج کا تعلق ہے، میں آپ کی وسادت سے یقین آپ کو دیتا ہوں کہ 15 دن میں انشاءاللہ اس پر ٹرانسپورٹ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سلیب ڈالنے کے بعد اس کا اپنا ایک پیریڈ ہوتا ہے 20-21 دن کا، تب تک ویٹ کرنا ہے۔ اور تمنا کا برج ہے، شاید میں ابھی وہاں جا رہا ہوں،
जितना पैसा उनको वहाँ लगे मैं अपने MP फंड से उनको सारा पैसा दे दूंगा। किसी तरह हम कोई बंगरगुंड में का पुल मेरे नोट्स में आया, जितना हमसे हो सके हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन हो, बेसिक एम्यूनिटी जो भी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, वहाँ पर हमारी तवज्जो जाए। और हमारी ये तरजीहात होगी कि हर इलाके में बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट में हर जगह नहीं पहुँच सकता, लेकिन आवाम की ज़बान बनकर हम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान पुल का काम करेंगे। काम चल रहा है जिला कपवारा में, बिल्कुल सुस्त रफ्तार। किसका सर? जल जीवन जो इसको नाम दिया गया है जल शक्ति, जो हर घर तक साफ पानी पहुंचाने की कोशिश, मगर 2024 भी अब खत्म होने वाला है, अभी तक नल बिछाए गए, पानी का कहीं नामो निशान नहीं। आपने सर बिल्कुल सही बात की, बल्कि मैं अभी चोगल, गुलूरा, बाकी एरियाज़ की बात कर रहा था। अपने यहाँ के जो एक्जन साहब थे, बाकी लोग थे, देखिए एक ही रात में सारे मसले हल नहीं होंगे। मैं 5.5 साल तिहाड़ जेल में था, वहाँ से आके फिर इलेक्शन प्रोसेस में टाइम लगा। कल ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ और हमने आज से शुरू किया अपना काम। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो PHE के हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, एक रिव्यू मीटिंग ले लेंगे। जितने भी मेरे 18 जो असेंबली सेगमेंट आते हैं, जितने भी हमारे 4 डिस्ट्रिक्टों में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह करवा देंगे। विंटर आने वाले में बिजली की आग मचोने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिजली फीस दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बिजली फीस में जो जिला कपवारा की फार्क में गिरा है, वहाँ पे पहले 108 रुपये, अब तकरीबन 1100 के आसपास बिजली फीस उनको आता। क्या कहेंगे सर? उसमें मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, कल या परसों नई सरकार बनेगी और उमर साहब का अपना भी मैनिफेस्टो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे और हम उनका वेलकम करेंगे। और जहां मुझे लगेगा कि नहीं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम वो मामले टेक अप करेंगे। जो चीज़ें मेरे बस में हैं, हम इंशाल्लाह अवाम की ज़बान बनकर सरकार के पास अपनी बात पहुंचा देंगे और जायज़ बात मनवा के ही लेंगे। थैंक यू। विंटर आने वाले हम हर जगह, बिल्कुल आपने सही फरमाया, टंगडार, मसल, गुरेज